طلع البدر علينا من ثني. السلام علیکم. غریب نواز ایک مرتبہ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے نانا جان کی حدیث کوٹ کرتے ہیں. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی اور وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنی نیکی کی ہے، میں نے کتنی عبادتیں کی ہے. وہ اپنی عبادتوں کو دیکھ کر پھولا نہیں سما رہا ہوگا. ایسے عالم کے اندر اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو اس کے نیکیوں کا پڑلا بھاری ہو جائے گا. ایسے میں آواز آئے گی، رکو، ٹھہرو، ابھی تولنے کا دوسرا انداز باقی ہے. ایسے میں وہ دیکھے گا کہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پڑلے میں گرے گا اور اس کی ساری نیکیاں اس کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے ہلکی ہو جائے گی اور جو ہے وہ اس کا وزن، کاغذ کے ٹکڑے کا وزن زیادہ ہو جائے گا. اس وقت ارشاد ہوگا اس کی نیکیاں تو ہلکی پڑ گئی ہیں اور اس کے گناہ بھاری ہو گئے ہیں، لے جاؤ فرشتوں اور اسے جہنم کے اندر داخل کر دو، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے لے جاؤ اور اسے جہنم میں داخل کر دو. اسے جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا وہ پوچھے گا، میرے کریم ذرا یہ تو بتا، میری پہاڑوں جیسی زندگی بھر کی نیکیاں اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کے سامنے ہلکی پڑ گئی، آخر وہ کون سا گناہ لکھا تھا اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر جس نے میری زندگی کی نیکی کو ہلکی کر دیا؟ تو اللہ کا منادی ندا دے گا، تو نے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، ایک مرتبہ اور صرف ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی تھی. ایک مرتبہ صرف اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی تھی، بس اسی ایک گناہ نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا. اب میں ان بچوں کا، ان بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر نہیں کرتا جو اپنے ماں باپ کے غدار اور باغی ہیں. اب میں ان کا ذکر کرتا ہوں جو دیندار ہیں اور ماں باپ کے وفادار کہلاتے ہیں. کیا کبھی ان کی زندگی میں ایسا موقع آیا تھا کہ ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کی اور ایک مرتبہ چلا کے بات کی؟ کیا ہم اپنا احتساب کر سکتے سنی اجتماع میں؟ احتساب کرو، ڈوب جاؤ، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ کیا کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا جس وقت ہم نے اپنے ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کی تھی، ہم نے زور سے چلا کر کے بات کی تھی؟ اچھے ماحول میں تو سبھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. جب ماں باپ تمہارے مخالف فیصلہ کرتے ہیں تو کیا تم ماں باپ کی برائی نہیں کرتے؟ آج کل تو ایک جوان اگر 5 وقت کا نمازی بن جائے تو کہتا ہے میرا باپ تو شرابی ہے، پھر میں اس کی تعظیم کیوں کروں؟ میری ماں تو پردہ نہیں کرتی، میں اس کی تعظیم کیوں کروں؟ میں دیندار ہوں، میرے ماں باپ دیندار نہیں، میں ان کا احترام کیوں کروں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ کا احترام اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ متقی ہیں، ماں باپ کی تعظیم اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ پرہیزگار ہیں، ماں باپ کی تعظیم اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ تہجد گزار ہیں. بیٹا تہجد کی نماز پڑھتا ہو، 5 وقت نماز پڑھتا ہو، روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہو، حتیٰ کہ بیٹا ولایت کی منزل پر پہنچ چکا ہو اور اس کا باپ شرابی ہے، اب بھی اس ولی پہ لازم ہے کہ اپنے باپ کا احترام کرے، کیونکہ باپ اور ماں کا احترام تقوی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ماں باپ کا احترام اس بنیاد پر ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں. انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے. 5 وقت کا نمازی بن کر تو اپنے ماں باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا، اور چھوڑ تیری 5 وقت کہ اس نماز کو جس میں دکان مکان اور خدا جانے کن کن چیزوں کا خیال، جس کے اندر طہارت بھی درست نہیں، جس کے اندر وضو بھی صحیح نہیں، تو اس نماز پہ مغرور ہو گیا. اس نماز کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. نماز تو وہ ہے قابل تعظیم، قابل احترام، قابل تعریف. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کس کے لیے قرآن